مسئلہ پیدا ہوا 2014 کے بعد، جس کے اندر مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد بڑے مسائل پیدا ہوئی، اور بین الاقوامی جو مشورہ ہوا اس کے اندر یہ طے ہوا، حاجی اللہ صاحب نے طے کیا کہ پہلے دعا اور مصافحہ جو کرتے تھے مولانا زبیر صاحب، تو ان کی جگہ اب مولانا زبیر صاحب کے جو بیٹے ہیں مولانا زہیر الحسن، تو وہ اپنی والد کی جگہ یہ کریں گے مصافحہ، دعا اور مصافحہ۔ تو اس سے آتا یوں ہے کہ مولانا جو ساز صاحب ہیں وہ اس سے ایک طرح کی پریشانی ان کو ہوئی، تو اس 2014 کے 11 کے اجتماع میں مولانا ساز صاحب نے دوبارہ اعتراض کیا اس بات پر کہ یہ جو مولانا زہیر الحسن صاحب جو دعا مصافحہ جو ہے نا، جو مصافحہ ان کا ہے، دعا تو وہ کرتے ہیں مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، تو بہرحال اس وقت جو ہے نا وہ دعا اس کے بعد شروع ہوئی مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی، لیکن اس میں جو مصافحہ تھا غالباً وہ مولانا زہیر صاحب کا تھا، تو اس پر بات اٹھائی مولانا ساز صاحب نے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کس طرح ہو، تو اس کے بعد 2014 کے اندر بھوپال ان کا اجتماع ہوا، تو جب مولانا لوگوں نے کہا، جب ان سے کہا گیا مولانا زہیر الحسن صاحب سے کہ وہ آئیں اسٹیج پر بیٹھیں اور مصافحہ کریں، تو اس سے آتا یوں ہے کہ مولانا ساز صاحب بڑے ناراض ہوئے، اور انہوں نے جو ڈائس پر تھا وہاں سے اٹھ کے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک بات ہوئی جو مولانا انعام الحسن صاحب کے بعد نظام الدین مرکز میں ختم ہو چکی تھی، وہ یہ تھی کہ مولانا انعام الحسن صاحب جو بیعت کرتے تھے اور ان کے بعد یہ بیعت ختم تھی، تو اب مولانا سعد نے دوبارہ یہ بیعت شروع کر دی نظام الدین مرکز میں، تو یہ یوں سمجھیں کہ مولانا انعام الحسن صاحب کے بعد پہلی دفعہ دوبارہ یہ بھی بغیر مشورے کے یہ کام ہوا، تو انہوں نے جو بیعت دینی شروع کی وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر لینی شروع کی، تو اس میں پھر اعتراض کرتے ہیں علماء کرام اور بزرگ کہ بھائی جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی سے آپ بیعت یافتہ براہ راست نہیں ہیں، تو پھر ان کے نام پر آپ بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد بہت سے مولانا سعد صاحب کے جو ہے وہ بیانات پر اعتراضات بھی ہوئی، تو بہت سے خطوط بھی دارالعلوم دیوبند کی طرف سے مولانا سعد صاحب کے بیانات کے بارے میں لکھے گئے اعتراض ہیں، تو اس کے اندر کچھ فتاوی بھی ہیں دارالعلوم دیوبند کے۔ 2014 اور 15 یہ بڑے نازک سال تھے دعوت اور تبلیغ کے حساب سے، تو جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے پھر مولانا صاحب سے یہ کہا کہ اس کے اندر آپ احتیاط کریں، بیانات کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس میں احتیاط کی جائے کہ جس سے علماء کرام کو کوئی اعتراض کرنے کا موقع ملے، کیونکہ معاشرے کے اندر ہوتا ہی ہے، دعوت تبلیغ کا کام نازک کام ہے، اس کے اندر ذرا بھی دائیں بائیں اگر قرآن و حدیث سے ہوا جائے تو پھر بڑے جید علماء کرام ہیں تو وہ پھر گرفت کرتے ہیں اس بات کی، پھر تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ علماء کرام جو ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کی ذمہ داری ہے امت کو قرآن و حدیث کے مطابق رکھنے کی، وہ ظاہر علماء کرام ہی کی ہے، تو ان کی بالکل ایک ذمہ داری ہے کہ نظر رکھیں پوری امت پر
خیال نہیں ہو رہا. اور بزرگوں نے پھر جو کچھ اصول وغیرہ بنائے تھے دعوت اور تبلیغ کے ہمارے بڑوں نے کہ بھئی 4 باتیں تو آپ کے بیانات کے اندر نہ ہوں. ایک ہے تقابل آپ کے نہ ہو. تو جسے کہتے ہیں 2 بیانوں کے درمیان یا 2 چیزوں کے درمیان جو ہے نا کوئی چیز کسی چیز کو کمپیئر وغیرہ کرنا، یہ تقابل جو ہے نا وہ نہ ہو. دوسرا ہے تنقیص نہ ہو، نقص نہ نکالا جائے کسی چیز کے اندر، اپنی بات پیش کر دی جائے. تیسرا ہے کہ تنقید نہ ہو، کسی کے اوپر تنقید نہ کی جائے. اور چوتھا ہے تردید نہ ہو، کسی کا رد آپ نہ کریں، اپنی بات پیش کریں. تو یہ دعوت تبلیغ کا بنیادی امر بالمعروف کو جو ہے کہ اس کا اپنی جو معروف کی بات ہے وہ آپ کریں. اور یہ ہے کہ دوسرے کا رد کے لیے الگ پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں، مناظروں کے الگ پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں. اور دعوت تبلیغ کا سیدھا کام ہے کہ امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا. اور اس کے لیے پھر بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ امت کے سارے طبقات کو قریب کرنا اور جمع کرنا. تو اس وقت مولانا ابراہیم دیولا صاحب جو 42 سال کے تھے، تو مولانا سعد کے استاد بھی تھے. تو مولانا سعد ان کو ہمیشہ بلاتے بھی تھے اپنے بیان سے پہلے. تو وہ بھی دور ہو گئے اور مولانا سعد اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے. تھوڑا سا ان سے کہتے ہیں کوئی دوری پیدا ہوگی ان سے. تو مولانا ابراہیم دیولا صاحب کچھ باتوں پر پھر گرفت بھی کرتے تھے، بھائی ایسے ہو یا ایسے ہو. تو اس پر مولانا صاحب کو یہ چیز ناگوار سمجھو گی ہوگی. اس کے بعد پھر جب یہ معاملات ہوئے تو 2 مہینے کی ترتیب یہاں شروع ہو گئی نظام الدین مرکز میں. تو اس کو جو ایک مولانا صاحب کی یہ سمجھا گیا کہ جان کو خطرہ ہے کہ جیسے ان کے والد صاحب دنیا سے جوانی کے اندر چلے گئے 35 سال کی عمر میں. تو اب یہاں بھی خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں مولانا صاحب کی جو ہے کوئی ان کے خلاف کچھ کر نہ دے. تو 2 مہینے کی ترتیب ان کی حفاظت کے لیے ایک جماعت بنی جس کے اندر ایسے نوجوانوں کو بھی میوات سے لایا گیا کہ جنہوں نے بعضوں نے ایک دن بھی تبلیغ میں نہیں لگایا تھا. اور پھر اس قسم کے لوگ جو ہیں جب وہ آئے تو ظاہر ہے جب تربیت کسی کی نہ ہو تو پھر مسائل ہوتے ہیں. تو وہ 100 کے لگ بھگ یہ افراد اس طرح طے ہوتے تھے اور وہ پھر مولانا صاحب کی حفاظت میں رہتے تھے مرکز کے اندر. تو 2015 اگست کے اندر جو اتر پردیش کے اندر جو اتر پردیش کے ساتھی تھے ان کا جوڑ ہوا نظام الدین مرکز میں. تو وہاں جو مسافہ کرنا چاہتے تھے لوگ ان کو جو ہے وہ ایک دکم پیل ہو گئی، ان کو ہاتھ نہیں ملانا دیا گیا مولانا زہیر الحسن صاحب سے. اب یہ بھی بہت بڑا واقعہ تھا کہ مولانا زہیر الحسن صاحب جو طے تھے مسافر کے لیے، تو ان کے ساتھ یہ جو تھے مولانا صاحب کے قریب کے لوگ انہوں نے مسافہ نہیں کرنے دیا. تو یہ چیز پھر ایک انتہائی
نامناسب صورتحال ہوئی تو پھر 20 اگست 2015 جو املاک کی شب گزاری ہوئی نظام الدین مرکز میں، تو اس کے اندر یہ بات اٹھائی گئی. اس میں پھر جو دلی کے ساتھی تھے اور جو مولانا سعد صاحب کی حفاظت میں مرکوز تھے، ان کے آپس میں چپلش ہوئی. تو وہ پھر جو ہے بات ایک دوسرے پر الزام تک لگائے گئے اور کچھ مار پیٹ بھی وہاں پر ہوئی. پھر چند دنوں بعد 30 اگست 2015 جبکہ یہ صورتحال کچھ مزید خراب ہوئی تو مولانا ابراہیم دیولا صاحب اور مولانا پروفیسر ثناء اللہ صاحب علی گڑھ کے، تو وہ گئے مشورے کے اندر نظام الدین میں اور مولانا سعد سے انہوں نے یہ ساری جو کارگزاری ہوئی یہ پیش کی. تو انہوں نے پھر اس بات پر بھی یہ جو لوگ تھے مولانا صاحب کی جو 100 کے لگ بھگ اس قسم کے ان کے جو کردار ہے اس پر بھی بات ہوئی، لیکن مولانا سعد صاحب نے اس پر کوئی خاطر خواہ پیشبندی نہیں کی. تو مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی میں امیر ہوں اللہ کی طرف سے، تو سب کا میں امیر ہوں. تو پھر وہاں ایک بات ہوئی جس کے اندر آیا کہ ایک شخص نے کہا بھائی آپ کو کس نے امیر بنایا؟ تو وہاں تھوڑی بات بڑھ گئی. اس پر پھر اس نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو امیر نہیں مانتے. تو پھر مولانا صاحب نے کہا بھائی جو مجھے امیر نہیں مانتا تو وہ جہنم میں جائے. یہ باتیں نہیں ہم ریکارڈ باتیں یہ موجود ہیں. تو ستمبر میں پھر فجر کے بیان میں مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی اس 4 دیواری کے اندر نظام الدین کی میں امیر ہوں اور میرے علاوہ کوئی ذمہ دار امیر نہیں ہے. تو مولانا یعقوب صاحب جو وہاں استاد تھے انہوں نے بھی اس کی بڑی سخت مخالفت کی. تو یہاں پر پھر بات ہوئی. مولانا صاحب نے کہا کہ بس میں امیر ہوں، میرے علاوہ کوئی امیر یہاں اس نظام الدین مرکز کے اندر نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ ماننی پڑے گی. مولانا یعقوب صاحب نہ صرف یہ کہ استاد تھے مولانا صاحب کے، بلکہ ان کے جو والد تھے مولانا ہارون صاحب ان کے بھی استاد تھے. تو یہ بات پھر ظاہر بڑی ایک مناسبہ بات محسوس کی گئی. پھر اکتوبر کے اندر بہت سے مشورے آئے اور مولانا صاحب کے سامنے جو نظام الدین کے بڑے تھے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے مل کر ایک خط لکھا مولانا صاحب کو. تو اس کے اندر پھر جو نظام الدین میں جتنی گڑبڑ ہو رہی تھی ساری کی ساری ان کے سامنے پیش کی گئی. لیکن یہ جو خط لکھا گیا تھا یہ ڈاکٹر خالد صدیقی، بھائی فاروق بنگلور والے، پروفیسر ثناء اللہ، پروفیسر عبدالرحمان، مولانا اسماعیل گودرا اور مولانا عبدالرحمان صاحب، ان لوگوں کی طرف سے یہ خط بڑے جیت تبلیغ کے سارے بزرگ ان کی طرف سے لکھا گیا تھا. تو لیکن
اس کے اندر بھی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہوئی۔ 15 نومبر 2015 رائے اجتماع پاکستان کے اندر جو ہوا، وہاں پر پھر یہ چیز جو نظام الدین مرکز کے اندر سارا کارگزاری وہاں پیش ہوئی، اس کے اندر یہ بات یہ کہ جو ایک مضبوط شورا بین الاقوامی اس کو کمپلیٹ کیا جائے، جو مولانا اسحاق صاحب اور مولانا زبیر صاحب کے انتقال پر اور بہت سارے جو دوسرے حضرات فوت ہو چکے تھے، تو اب اس بات پر پھر مشورہ ہوا کہ وہ جو شورا ہے اس کی تعداد جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی جگہ ایک شورا کے اندر بہت لوگ لیے جائیں۔ وہ اشارہ اسی طرف تھا کہ مولانا غلیم دیولہ صاحب ہیں، مولانا لاٹ صاحب ہیں، اور یہ جو دوسرے حضرات ہیں پرانے، تو ان کو بھی اس شورا کے اندر لیا جائے تاکہ وہ جو دوسرا کام تھا وہ مکمل ہو اور کام جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھے۔